ریما گھر سے باہر جانے کے لیے اپنی دادی سے جھگڑ رہی تھی۔ دادی نے کہا، بیٹا تجھے ہلدی لگ گئی ہے، اس لیے اب شادی تک گھر سے باہر نہ نکلنا۔ ریما نے کہا، دادی آپ بھی پرانے زمانے کی بات کر رہی ہیں، اب اس ہلدی کا میرے باہر جانے سے کیا تعلق؟ دادی نے ریما سے کہا کہ بیٹا تم آج کل کے بچے کچھ نہیں سمجھتے، شادی کے وقت ہمارے سیارے کچھ کمزور ہو جاتے ہیں، شیطانی روحیں اس وقت کا فائدہ اٹھا کر ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ دادی کی یہ بات سن کر ریما زور زور سے ہنسنے لگتی ہے۔ ریما کی ماں اس کو اس طرح ہنستے دیکھ کر اسے فوراً چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ ریما کو یہ پسند نہیں آیا، وہ اپنی دادی اور اماں سے پوچھا کہ آپ سب کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ آج دنیا چاند پر گھر بنانے کا سوچ رہی ہے اور تم لوگ ابھی تک اس بھوتوں کی دنیا میں پھنسے ہوئے ہو۔ پھر ریما کی ماں نے اسے کہا کہ چپ کرو بیٹا، ہر بات پر ہم سے بحث کرنا ضروری نہیں۔ بیٹا آپ جو چاہیں آن لائن آرڈر کریں یا ہمیں بتائیں، ہم لے آئیں گے۔ ریما نے کہا، اچھا، اور وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جیسے ہی ریما اپنے کمرے میں جاتی ہے، اس کے موبائل پر اس کے منگیتر کی کال آتی ہے۔ ریما کو فون پر اداس دیکھ کر ریما کے منگیتر نے پوچھا کہ وہ کس بات کا اتنا اداس ہے۔ ریما نے سب کچھ بتا دیا۔ اس کے منگیتر نے کہا کہ دراصل میری ساس اور دادی مجھے اتنی پرانی نہیں لگتی، کیونکہ وہ ہماری محبت کی شادی پر اتنی جلدی راضی ہو گئے تھے۔ انہیں صرف تمہاری فکر ہے اور کچھ نہیں۔ اس نے اپنے منگیتر سے کہا کہ ٹھیک ہے، سنو، وہ چیز ایک بھول گئی تھی جس کے لیے میں نے تمہیں بلایا تھا۔ ریما نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم شادی کے بعد ہنی مون کے لیے مری جائیں گے۔ یہ ایک بہت اچھی جگہ ہے اور ہم وہاں بہت لطف اندوز ہوں گے، کیا خیال ہے؟ پیاری ریما نے اس سے کہا، جیسے آپ کو صحیح لگے۔ دونوں نے اپنی بات ختم کی۔ ریما اور فیصل کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ شادی کی تمام رسومات مکمل ہونے کے بعد دونوں نے مری جانے کی تیاری کی۔ فیصل نے ریما سے کہا کہ وہ اپنے گھر والوں کو فون کر کے بتا دے کہ ہم دونوں ہنی مون کے لیے مری جا رہے ہیں۔ جیسے ہی ریما نے گھر فون ملایا، دادی نے پھر ریما کو سمجھانا شروع کر دیا کہ رات گئے تک ادھر ادھر نہ گھومنا، کیونکہ تمہاری مایوں ہلدی کی مہندی کا رنگ ابھی تک نہیں گیا تھا۔ دادی کی بات سن کر ریما زور زور سے ہنسنے لگی اور پوچھا، دادی آپ اب بھی وہی بات کر رہی ہیں؟ تبھی فیصل نے فون لیا اور ریما کی دادی سے کہا، آپ بالکل فکر نہ کریں، میں ریما کا خوب خیال رکھوں گا۔ فیصل اور ریما اپنی نئی شروع ہونے والی زندگی کے خواب دیکھتے ہوئے بہت جلد مری پہنچ گئے اور ان کو اس کا پتہ بھی نہیں چلا۔ اس جگہ کا قدرتی حسن دیکھ کر دونوں بہت خوش ہوئے۔ وہ دونوں گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ اگلی صبح جب ریما نے فیصل کو جگایا، وہ ریما کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ ریما سرخ جوڑے میں اور کھلے بالوں میں بہت زیادہ
خوبصورت لگ رہی تھی۔ فیصل کو اس طرح دیکھ کر ریما شرما گئی اور اس سے بولا کہ تم ایسا کیا دیکھ رہے ہو؟ چلو اب اٹھو، ہمیں سیر کے لیے جانا ہے۔ فیصل نہ چاہتے ہوئے بھی تیار ہونے چلا گیا۔ وہ دونوں سیر کے لیے نکلے تھے۔ دوپہر کو سورج تھوڑا سا روشن ہوا تو وہ دونوں ایک پہاڑ پر درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ بات کرتے کرتے جیسے ہی فیصل نے اپنا سر ریما کے کندھے پر رکھا، ریما نے اسے زور سے دھکا دیا اور کہا، مجھ سے دور رہو۔ فیصل یہ دیکھ کر حیران ہوا اور فوراً ریما سے بولا، یہ کیا مذاق ہے؟ ریما جیسے ہی فیصل نے اسے دوبارہ چھوا تو ریما نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا کہ میں نے تمہیں دور رہنے کا کہا تھا۔ یہ دیکھ کر کچھ لوگ بھی وہاں جمع ہو گئے۔ ڈرامہ بنتا دیکھ کر فیصل کسی طرح ریما کو گیسٹ ہاؤس لے جاتا ہے۔ ریما جیسے ہی گیسٹ ہاؤس پہنچی بے ہوش ہو گئی۔ ریما کی ایسی حالت دیکھ کر فیصل نے ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے کہا، تھکاوٹ کی وجہ سے اسے تیز بخار ہے، پریشان نہ ہو، انجیکشن دے دیا ہے، وہ صبح تک ٹھیک ہو جائے گی۔ فیصل ابھی تک پریشان تھا۔ ریما کی ماں نے فون کیا۔ فیصل نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ یہ سب سن کر ریما کی ماں پریشان ہو گئی، لیکن انہوں نے اظہار نہیں کیا اور فیصل کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ فکر نہ کرو، صبح سب ٹھیک ہو جائے گا، میں تمہیں صبح کال کرتا ہوں۔ اگلی صبح ریما کو بخار تھوڑا سا اتر گیا، لیکن اس کا جسم بہت پیلا پڑ گیا تھا۔ فیصل ریما کے لیے چائے لے کر آیا اور اس سے پوچھا کہ اب طبیعت کیسی ہے۔ پھر ریما نے فیصل کو زور سے دھکا دیا اور زور سے چیخنے لگی اور کچھ دیر بعد وہ دوبارہ بے ہوش ہو گئی۔ گیسٹ ہاؤس میں ریما کی حالت دیکھ کر کچھ لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ اس پر اثرات ہو گئے ہیں۔ فیصل کو ان سب باتوں پر یقین نہیں تھا، لیکن اب دوسری طرف ڈاکٹر نے بھی ہاتھ اٹھا لیے تھے۔ ڈاکٹر نے اسے نیند کا انجیکشن دیا اور فیصل کو جلد سے جلد گھر واپس جانے کا مشورہ دیا۔ فیصل نے فون کر کے سب باتیں اپنی ساس کو بتا دی۔ انہوں نے ریما کو جلد از جلد گھر لانے کا مشورہ بھی دیا۔ فیصل جلد از جلد ریما کو اپنی ماں کے گھر لے گیا۔ دادی نے پہلے ہی اپنے مولوی کو بلایا تھا۔ ریما کی یہ حالت دیکھ کر اس نے کہا کہ اسے کوئی بری روح ہے۔ انہوں نے کچھ پڑھنا شروع کرتے ہی ریما نے رونا شروع کر دیا۔ مولوی نے اسے اپنے بالوں کو باندھنے کا کہا۔ جیسے ہی فیصل نے اس کے بال پکڑے، ریما نے اسے زور سے دھکا دے دیا اور فیصل دور دیوار سے ٹکرایا اور خون بہنے لگا۔ اس نے مردانہ آواز میں کہا، اس کے بال کیوں باندھ رہے ہو؟ اس کے لمبے بالوں نے مجھے اس کا دیوانہ بنا دیا ہے۔ مولوی صاحب نے نذرانوں کو آگ میں ڈال کر زور سے کچھ پڑھنا شروع کیا اور ریما پھر مردانہ آواز میں کہنے لگی، میں برسوں سے اس درخت پر آرام کر رہی تھی۔ اس دن جب وہ سرخ سوٹ اور کھلے بالوں میں وہاں آئی تو اس نے مجھے اپنا دیوانہ بنا دیا۔ میں برسوں سے اس خوبصورتی کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ کہہ کر ریما بے ہوش ہو گئی۔ مولوی صاحب نے کچھ تیزی سے پڑھنا شروع کیا۔ ریما مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ پوری طرح سجدے کے ساتھ سب نے دیکھا کہ ریما کے جسم سے ایک شعلہ نکل کر آگ میں جل گیا اور اس کے ساتھ ہی ریما کا جسم بھی
پرسکون ہو گیا۔ کچھ دیر بعد ریما کو ہوش آیا۔ وہ خود کو اپنی ماں کے گھر دیکھ کر حیران ہو گئی۔ فیصل کے ماتھے پر چوٹ دیکھ کر کہنے لگی، تمہیں یہ چوٹ کیسے لگی؟ تب فیصل نے اسے کہا کہ یہ کچھ نہیں ہے، یہ تمہارے انوکھے عاشق کا تحفہ ہے۔ فیصل کی یہ بات سن کر گھر میں سب ہنسنے لگے۔